السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ مولانا روم نے کہا تھا کہ کثرت ہوس جو ہے نا، وہ روح کی موت ہوتی ہے۔ تو میں جب اس کوٹیشن کو جب دیکھتا ہوں اپنے سیاسی منظرنامے کے کرداروں کے حوالے سے، تو مجھے یہ مولانا روم یاد آ جاتے ہیں کہ اتنی ہوس اور میں آپ کو مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ ایک ریشم والا جو کیڑا تھا، کہ کس طرح وہ اپنے لعاب کے ساتھ اپنے آپ کو وہ کرتا جاتا ہے اور آخر کا پھر اسی جال کے اندر اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تو یہی انجام ہوتا ہے مختلف لوگوں کا جو کہ ہوس کے بہت زیادہ پجاری ہوتے ہیں۔ تو اس کا ذرا تجزیہ کریں گے اور ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا سیاسی منظرنامہ ہے اس میں کیا کیا چل رہا ہے۔ ایک تو آج تو سب سے بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ٹیک آن کیا ہے مریم نواز نے پورے سپریم کورٹ کو، اور خاص طور پہ 2 ججز کا نام لے کے جو سرونگ ہے، جو سٹنگ ہے، ان کے بارے میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے کہ نہیں۔ عمران کے اوپر تو بڑی جلدی لے لیا گیا تھا، اب ان کے اوپر کوئی ایکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ساتھ ہم تجزیہ کریں گے کہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے اور کس طریقے سے اس کا ٹیمپو جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ جو سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا ہے، اس بینچ کے بارے میں بھی ذرا تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ یہ بینچ کس طرح کا ہے۔ اور پھر چودھری پرویز الہی صاحب کا بھی میں سوچ رہا تھا کہ ذرا پوچھیں کہ ان کی جو شمولیت ہوئی ہے پی ٹی آئی میں وہ کیسی ہوگی، اور خاص طور پہ جو اوور آل اس وقت ہم تقریباً 3 مہینے گزر چکے ہیں نئی کمانڈ کو آئے ہوئے، فوج کی جو نئی آئی ہے کمانڈ، تو اس کے بعد ابھی ہم صورتحال کس طرح کی دیکھ رہے ہیں، اس کا ذرا تجزیہ کریں گے۔ اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب سید حیدر مہدی صاحب۔ حیدر بھائی السلام اس علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں جی آپ، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، یہ جو میرا خیال ہے شروع کرتے ہیں مریم سے ہی، کہ جو مریم کی جو سٹیٹمنٹ کل انہوں نے سرگودا میں دی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ٹیک آن کیا ہے ججز کو، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ڈائریکٹ اٹیک ہے سپریم کورٹ کے اوپر جی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو اسرار بھائی۔ اسرار بھائی، میں تو جب بھی مریم کی بات آتی ہے نا تو میں کانٹیکٹ ضرور لوگوں کو ریمائنڈ کراتا ہوں کہ ان کو کانٹیکٹ سمجھ آئے کیا ہے۔ مریم ایک بگڑے ہوئے باپ کی بیٹی ہے جس نے زندگی میں کبھی کام نہیں کیا دھیلے کا، جو کہ اپنی شروع کی زندگی میں اخلاقیات سے محروم تھی، جس کا سب کو پتہ ہے، جو کہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر، NPD۔ یہ سرٹیفائڈ لوگ جتنے بھی اس کو لوگوں نے اس کا بیہیویئر دیکھا ہے وہ کہتے ہیں شی سفرز فرام نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ ایک صاحب نے، یہ تو ایک خاتون نے کہا جو ڈاکٹر ہیں، جنہوں نے مجھے آج شام بتایا، ایک صاحب اور ہیں جن کو میں جانتا ہوں، ان کا نام نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں کہ جی میرے نظر میں 2 ایسپیکٹس ہیں اس کی پرسنالٹی کے، 3۔ ایک یہ کرمنلی انسین ہے۔ کرمنلی انسین بندہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاگل پن کی حد اتنی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بہت سخت نقصان پہنچا سکتا ہے، مار سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، جسمانی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں کرمنلی انسین۔ اور تیسرا اس کے اوپر ہے کہ یہ ایک سرٹیفائڈ لونیٹک ہے، مطلب اس کی بیہیویئر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی پاگل پن کی جو حد ہے، وہ انسین بائی دا وے سارے انسان ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا، ہاں ہم ہاں سب تھوڑے تھوڑے پاگل ہیں، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آفیشلی سرٹیفائڈ انسین ہے، وہ والے لوگ نہیں ہیں جو ہمیں سڑکوں پہ ملتے ہیں، بال میں راکھ یا ریت ڈالی ہوئی، وہ ویسے ظاہراً ٹھیک لگتے ہیں لیکن وہ ایکچولی ہوتے ہیں پاگل، اور ان کو اگر آپ کسی طریقے سے پریشر میں ڈالیں تو ان کا یہ پاگل پنا باہر نکل آتا ہے۔ اور اس کی چوتھی چیز ہے کہ کمپلسو obsessive ہے، اس ہوں، کو اپنے متعلق جس کو ایک اور طریقے میں کہتے ہیں کہ اسکیزوفرینک ہے، ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اس کو اپنے متعلق ایک بہت ہی ایک سیلف انٹائٹلمنٹ گرینڈیوز کہ میں ہوں، کوئی مہارانی ہوں، کوئی میں ہوں، بادشاہ کی ملکہ ہوں، کوئی اس قسم کے یہ کوئی خیالی پلاؤ بناتی ہے۔ ہر جگہ یہ زندگی میں فیل ہوئی، زبردستی باپ نے اس کو میڈیکل کالج میں رکھوایا، وہاں سے نکالی گئی، آرمی میڈیکل کالج کے لیے کیا گیا، کسی نے کہا کہ بھائی کیوں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی نواز شریف نے کہا ہم کڈنی سینٹر بنانا چاہتے ہیں، اس کو رکھو میں ڈونیٹ کروں گا، تو وہ آئے گی بیوقوف جیسی ہے، فیل ہو جائے گی، خود نکل جائے گا، ہمارا کڈنی سینٹر بن جائے گا۔ ہاں، یہ اس عورت کا بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ گئی تھی بچنے کے لیے، باجوہ نے اس کو بھجوایا تھا، اس لیے ان کو خوف تھا کہ اس کی جان خطرے میں ہے،
جب یہ سارا کچھ مسئلہ ہوا تھا عمران کا تو یہ چلی گئی. کہتی ہے میں سرجری کرانے گئی تھی, مجھے 100% کنفرمڈ آ گیا ہے کہ یہ پلاسٹک سرجری کرانے گئی تھی. اگر آپ ابھی دیکھیں اس کا چہرہ پھولا پھولا سا ہے, آفٹر ایفیکٹس ہیں اس کی سرجری کے, گال اس کے بڑے لال ہیں. میں اس طرح بات کرتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عورت کیا ہے, یہ obsessed ہے اپنی لک سے بھی کہ میں نظر کیسے آتی ہوں. پھر ابھی اس سے پہلے جو اس نے تقریر کیا, آپ نے سلیم صافی والا اس کا انٹرویو دیکھا, مجھے تو انتہائی سے زیادہ خوشی ہوئی کہ سلیم صافی کی پتلون اتار کے اس نے اس کے گلے میں باندھ کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی. اس جیسے آدمی کے ساتھ نا اسی قسم کی گھٹیا کلیجے کھانے والی عورت, پاگل نیم پاگل عورت ہے جو اس کو ٹکری, اس کو ایسے ٹریٹ کر رہی تھی جیسے کہ وہ کوئی کاکروچ ہے, جیسے کہ وہ چوہا ہے گٹر کا, وہ بول بھی نہیں سکتا تھا جو بڑے چبا چبا کے سوال پوچھتا ہے. اس کو اس نے ایسی لات ماری, اس کے منہ پہ تھوکا. اور سلیم صافی کو کے منہ پہ تھوکنا جو ہے نا, میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنی اوقات سمجھ آ گئی کہ اس کے سامنے کی. اب آپ اس عورت کی تقریر کی بات کر رہے ہیں, میں نے آپ کو اتنا بیک گراؤنڈ بتایا, تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پاگل ہی عورت ہے نا, شی از این ایبسولوٹلی انسین وومن. اس کو یہ سمجھتی ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن آپ سکتا. یہ دیکھیں نا, لیکن آپ حیدر بھائی یہ دیکھیں کہ آپ جس طرح آپ نے پورا بیک گراؤنڈ بتایا ہے اور این پی ڈی کا بھی آپ نے بتایا ہے, اور این پی ڈی کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ پیرانوائڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے, جو کہ اس سے بھی الگ سے ایک ہوتی ہے اس کی بھی بیماری. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نفسیاتی مریض ہے. یہ تو بہت سیریس نفسیاتی ہاں, مریض ہے, تو اور یہ تو خدا نہ خواستہ اس کے ہاتھ میں کوئی جس طرح اس کے ہاتھ میں پارٹی کی طاقت پاور آ گئی ہے. میں وہی اور کہہ یہ رہا ہوں نا کہ جس طریقے سے شی از بین کیٹاپلٹڈ ٹو دی ہائیسٹ اسٹیچر رائٹ ناؤ, وہ تو وہ باپ ہے نا جی. اب یہ دیکھیں طاقت نا, کمال. اگر موروثی سیاست کا اس سے زیادہ کہ ایک پرانے زمانے میں ہم دیکھتے تھے بادشاہوں کے پاگل اولاد ہوتی تھی, پاگل بیٹے ہوتے تھے, ان کو بادشاہ بنا دیتے تھے, وہ ہزاروں لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو مار دیتے تھے. یہ تو اسی قسم کی پاگل عورت ہے. میں تو حیران ہوں اس کی پارٹی کے لوگوں پہ. وہ خاکانہ بازی پہلے کہتا ہے کہ جی وہ میرا نواز شریف لیڈر ہے, اب کہتا نہیں جی میری یہ تو اینی وے جو اس کے پیچھے احسن اقبال جیسے لوگ, مطلب خواجہ آصف جیسے, غلام دستگیر, بائی دی وے دستگیر, خرم دستگیر کے باپ کا آپ کو سب کو پتا ہے کہ جب ایوب خان کے خلاف فاطمہ جناح فاطمہ صاحبہ نے جناح لکھا تھا, انہوں نے ایک کتیا کے گردن میں گلے میں گلے میں ایک لالٹین تختی لالٹین لٹکا کے, اور اس پہ لکھا تھا ہندوستان کی فاطمہ جناح ہندوستان کی ایجنٹ یا اس قسم کا کچھ. یہ خرم دستگیر کا باپ ہے, تو اس قسم کی اولاد ہوگی. احسن اقبال جو ہے مرون منت ہے اس کا ضیاء کا, ان کی والدہ آپا نثار فاطمہ جماعت اسلامی کی ہوتی تھی. اس نے نظر کرم پڑھا اس بندے کو, اسکالرشپ دی, باہر کے پڑھ کے آگے, اس کے بعد ایک دن بھی دھیلے کا کام نہیں کیا, تب سے وزارتیں کر اور کہتا جی میں بڑا رستو پڑھانے چاہ. تو آنیسٹلی یہ تو پاکستان کی جو ہماری غلامانہ کیفیت ہے نا اس کو بتائے. مریم کی جو تقریر ہے, اب اس کی صرف اس پہ آ جائیں کہ جو اس نے گالی گلوچ کی ججز کے اوپر. ججز کے, ہاں دیکھیں اسرار بھائی بڑا کلیئر ہے کہ اگر یہ ہماری عدلیہ اس کے اوپر نہیں لے گی ایکشن, تو اس سے ہمیں دو چیزیں پتہ چلے گی. ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلے گی کہ جو پچھلا عمران کے خلاف زیبا کے خلاف کیا تھا, جب عمران نے صرف ایک بڑا کانٹیکس دے کے کہا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب تمہیں پتا تھا کہ اس آدمی کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا ہے, فزیکل تشدد کیا گیا ہے, تم نے اس کو واپس کیوں فزیکل ریمانڈ دیا؟ یہ میں نے, اور ہم اس کا جب ہم حکومت میں آئیں گے ہم اس کا آپ سے جواب مانگیں گے. اس نے قانونی بات کی, اس نے آج تک کوئی غیر کا اس پہ اس کو کر دیا, تو اس کو کر دیا کہ جی یہ آپ نے جو کیا کہتے ہیں اس کو, توہین عدالت کر دی. توہین عدالت کس نے کروائی؟ فوج نے کروائی. کس نے کروائی؟ آئی ایس آئی نے کروائی. کس نے کرائی؟ ندیم منجر اور فیصل نصیر نے کرائی. اب دیکھتے یہ ہے کہ فیصل نصیر ندیم منجر نے ان ججز کو کہتے ہیں کہ تم کرو. تو ایک تو یہ ہمیں چیز پتہ چل گئی کہ پہلے جو یہ کیس کروایا تھا یہ آئی ایس آئی نے کرایا تھا, باجوہ, ندیم منجم, فیصل نصیر, یہ تین لوگ تھے, فہیم رضا بھی شاید شامل ہو. تو ایک یہ چیز ہمیں پتہ چل گئی. دوسری ہمیں چیز پتہ چلے گی اگر یہ نہیں کریں گے کہ ججز بھی کمپرومائزڈ ہیں, سارے کے سارے ججز کمپرومائز. کوئی بھی ان میں سے ایک ایسا بھی بندہ نہیں ہے جس کے اوپر ہمت ہو کہ عمر عطا بندیال سے کہے کہ یار یہ مظاہر علی نقوی کے خلاف اور دوسرے صاحب جو ہیں ان کے خلاف انہوں نے کہا ہے
تو اعجاز الاحسن اعجاز کے خلاف الاحسن صاحب، ہاں اعجاز الاحسن اتنا زبردست آدمی، ہر وقت قانونی بات کرتا ہے. بھائی یہ وہی بینچ ہے جس نے عمران کی گورنمنٹ کو نہیں ریسٹور کیا نا، ہاں، یہ یہی وہی تو. بینچ ہے. اعجاز یہ الاحسن تا عمر قاسم سوری والی جو تھی، اس جو نے اس کو قاسم اس میں سوری لیا. والی، یہ وہی بینچ ہے نا یار، جس پر ہم نے اتنا کرٹیسائز کیا. میں نے ان ہاں لوگوں کی مطلب اتنی میں نے کرٹیسزم ان کی، یہ وہی بینچ ہے. وہ آج جو ہے جناب وہ اعجاز الاحسن جو ہے وہ کرمنل ہو گیا، مزار علی نقوی پر کرمنل ہو گیا. آصف خوسا جیسا اتنا اپرائٹ جج جس نے ساری زندگی، جس کے خلاف کوئی ایک کالا دھبا بھی نہیں ہے، آپ اس کو کہتے ہیں. ثاقب نثار کو چلو چھوڑ دو، میں ثاقب نثار کے اوپر بات نہیں کرتا، کوشچنیبل آدمی ہے. باجوہ بالکل صحیح ہے. فیض حمید، آپ اس دیکھیں تو یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا عدلیہ میں اتنی طاقت ہے، اتنی ان میں کریج ہے، اتنی ان میں سپائن ہے. اعجاز الاحسن جیسا آدمی جو کہ اب ہمارا چیف جسٹس بننے والا ہے ہوں، فائز عیسیٰ کے بعد. ہوں، ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ تیسری چیز جو انٹرسٹنگ ہے کہ یہ فائز عیسیٰ اور سردار طارق کو لانا چاہتے ہیں. ہوں. وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ، میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا، بڑے لوگوں سے پوچھا تھا. انہوں نے کہا کہ جی منصور علی شاہ، یایا افریدی اور اطہر من اللہ جو ہے نا، یہ ایک ہی چیمبر میں کام کرتے تھے، کام مطلب کرتے ان رہے. کی ہاں. ایک ہی لا فارم تھی، تو آپس میں ان کی بہت دوستی ہے. ہوں. اس کے اندر جو دو بندے کمپرومائزڈ ہیں نا، وہ یایا افریدی ہیں اور اطہر من اللہ ہے. اطہر من اللہ اور ان کو یہ اسٹیبلشمنٹ بلیک میل کرتی ہے اور کرتی رہی ہے. منصور علی شاہ کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں یا بلیک میلڈ ہیں، لیکن جب وہ چیف جسٹس بنے تھے نا لاہور ہائی کورٹ کو، لاہور اور کے. جس ہوں، طریقے ہوں، کے انہوں نے ریفارمز لائے تھے وہ بڑے زبردست تھے اسرار بھائی. ہوں، میں ہوں، بڑا اس کو کلوزلی فالو کر رہا تھا اور میں بڑا امپریس ہوا تھا اس آدمی. انہوں نے ایک بڑی زبردست تقریر کی تھی بار کو جب یہ ہوں، چیف جسٹس بنے تھے. لیکن جب میں ان کی ان کی باتیں سنتا ہوں نیب لاز کے کیس میں، جس ہاں. طریقے سے یہ اپنا اشارہ دے رہے ہیں اپنی رائے کا، مجھے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ آدمی اگر اتنا عقل مند ہے تو یہ اس قسم کی چیز کیوں کر رہا ہے. کیسے کریں. ہاں. تو یہ تین لوگ ان کی نظر میں ایسے ہیں جو کہ ان کے ہیں، پی ایم ایل این کی نظر میں ہوں، ہے، جو لگتا ہے پراما فیسی، اور جو ان کے اندر کے لوگ مجھے بتاتے ہیں، اور ان کے جو پی ایم ایل کے اندر کے لوگ ہیں جن کی میرے بھی بڑی دوستی ہیں ان لوگوں سے، ہوں، وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ تین ہمارے، یہ چاہتے ہیں سردار طارق جو کہ زمانے بدنام زمانہ جج ہے، اور فائز عیسیٰ صاحب. فائز عیسیٰ صاحب کا میں نے کہا تھا یار لگتے ہیں کہ وہ بڑے اسٹریٹ شوٹر ہیں اور یہ اور وہ، ہوں، لیکن حدیبیہ تو خیر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. باقی ان کی بیوی کے جو ایسٹس ہیں وہ بھی ایک سوالیہ ہوں. نشان ہے. لیکن ان کی ایک پوزیشن نظر آتی تھی کہ یہ بہت اینٹی اتھارٹیرینزم ہے، اینٹی اینٹی فیسزم ہے، اسٹیبلشمنٹ. ہاں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اینٹی آرمی ہے. وہ نہیں نظر آ رہا ہمیں، بیکاز ہوں، انہوں نے ابھی جس طریقے، جس حقارت سے، لٹرلی حقارت سے سائفر کا کیس ڈسمس کر کے ہاں. واپس بھیجا ہے، میں حیران ہو گیا. میں نے کہا، میں سمجھا کہ یار یہ آدمی جو ہے اس کے پاس سائفر کا کیس گیا ہے ہوں، کہ جی مجھے پاس سائفر آئے گا، آفیسر سیکرٹ ایکٹ نہیں ہے، میں آنکھیں بند کر لوں گا. مطلب یہ اس، یا تو یہ بھی کوئی دماغی مریض ہے، یا یہ بک گیا ہے، یا یہ کمپرومائزڈ ہے. بیکاز ہے تو انٹیلیجنٹ، اور یہ سب کہتے ہیں بڑے ہوں. لیکن بہت تکبر، بہت زیادہ ایروگنس، بہت سیلف رائٹیسنس ظاہر ہے، لیکن ہمیں اس کا ایکشن کہیں نہیں نظر آتا. تو مریم کی یہ جو ہے نا، یہ چال اس لیے اس نے چلی ہے پبلکلی کہ ان لوگوں کو بدنام کریں، ان سے ریکیوز کروائیں. ادھر سے ہم جو ہے نا جی اپنے جو دوسرے دو جو ججز. ہاں. ججز ہیں، تو ان کو انڈکٹ یہ کریں. ہے کہ جی ہم کسی طریقے سے 5-4 کی لیکن اس میں جج. ایک چیز ہم نے دیکھی ہے، ان کی جو پالیسی میں تھوڑا سا شفٹ آیا ہے. وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پہلے وہ دو نام دے رہے تھے کچھ ہفتے پہلے تک، جناب باجوہ کا اور جناب فیض کا، اب اس میں جناب باجوہ جو ہیں وہ ان کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے اور صرف جنرل فیض کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باجوے نے کہا ہے کہ تم مجھے یہ کرو، میں تمہارا یہ کام کرا کے دیتا ہوں، تم میرے پیچھے ہٹو. یہ تو اس طرح کے سے ہم ان لوگوں کو لے کے آئیں گے. اور میرا، اب میں کیا کہوں، مجھے ایک ایسی بات ہے میں کہہ نہیں سکتا. باجوہ has been severely compromised by the شریفs. ان کے پاس باجوہ کے خلاف بہت ڈیمیجنگ ایویڈنس ہے
جو کہ مجھے بتایا گیا کہ اس میں اخلاقی طور پر باجوہ اپنا منہ نہیں دکھا سکے گا اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، کسی کو بھی نہیں دکھا سکے گا، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ عاصم منیر ہے، عاصم منیر نے اس کو کہا ہے کہ تم نے اس کو ٹارگٹ نہیں کرنا، تم ان ججز کو ٹارگٹ کرو، ہم تمہیں یہ مینوپولیٹ کر کے، یہ مینوپولیٹ کرنا میرا تجزیہ ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ پیغام اس کی طرف سے گیا ہے کہ باجوہ کو تم نے فی الحال ٹارگٹ نہیں کرنا، تم ہم سے بات کرو، ہم تمہارا کام۔ ورنہ یہ اتنی بڑھ چڑھ کر آپ اسرار بھائی سوچ ہاں، سکتے ہیں کہ یہ اس طرح نیم پاگل عورت کھلے عام دو سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کی ایسی کی تیسی کر دے، اور اس کو یہ پتا ہو کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا؟ یہ صرف اور صرف اس کو 100% گارنٹی دے دی گئی ہے عاصم منیر سے، ندیم انجم کے تھرو، یا ڈائریکٹلی دے دی گئی ہے یا فیصل نصیر کے تھرو، لیکن چونکہ کس قسم کی مہارانی ہے تو اس کو ڈائریکٹلی دی گئی ہوگی، عاصم منیر نے دی ہوگی۔ تو یہ میری تو اسسمنٹ ہے۔ پھر حیدر بھائی یہ جو آپ سچویشن بتا رہے ہیں اگر یہ صحیح ہے اور اسی طرح ہو سکتی ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پوری ریاست جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہو چکی بھی ہے، پورے کے پورے ادارے جو کمپرومائزڈ ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس طرح بلینگ کو، اس طرح کی بلیک میلنگ کے آگے کھڑے ہو سکیں۔ نارملی تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی بلینگ وغیرہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، یہاں پہ لوگ بلیک میل اگر کرتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں آگے جا کے، ان کے کر لو جو کچھ کر، لیکن وہاں پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری ریاست بلیک میل ہو رہی ہے، پھر اس کا مطلب سو اسار بھائی، یہ جو ریاست کا بلیک میل ہے نا، دیکھیں میں نے اس پہ تو 10 مہینے سے میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ افواج پاکستان کے آرمی چیف کی بے لگام طاقت ہے، یہ میں نے کہہ چکا ہوں، اور اس طاقت کو استعمال کر کے، مس یوز کر کے، ابیوز کر کے، یہ فوج کی طاقت کو، جو وہی طاقت فوج کی طاقت آتی ہے ان کے پاس، اس سے یہ ملک کے اوپر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی قبضہ کر لی تھی۔ اس وقت انہوں نے انڈائریکٹلی قبضہ کیا ہوا ہے سارے حکومتی اداروں کے تھرو، باشمول ایگزیکٹو جو کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، شہباز شریف اور زرداری، بلاول، مریم، ان سب کو ملا کے انہوں نے قبضہ، باقی جوڈیشری ان کے ہاتھ میں۔ اب دیکھتے ہیں جوڈیشری کیا گیم کھیلتی، بیوروکریسی، پولیس، الیکشن کمیشن، یہ کا۔ میں بار بار یہ کہتا چاہ رہا تھا کہ یار یہ جرنیل جو ہے، یہ جرنیل میں سمجھتا تھا کہ 80-20 کا رول ہوگا، 80% اچھے ہیں، 20% خراب ہیں، لیکن اب میری ٹیمپلیٹ الٹ گئی ہے، میرا خیال ہے 20% جو ہیں وہ کرپٹ نہیں ہوں گے، کمپرومائز تو خیر سارے ہی ہیں، ربر کی ٹیوبیں سب کی ریڑھ کی ہڈی کی جگہ ہے، لیکن کرپٹ ان میں 20% نہیں ہوں گے، 80% ان میں کرپٹ ہے، یہ میرا یقین اب ہے۔ اور 80-20 کا رول ہے، میں اس کی بیسس پہ جا رہا ہوں، میرے پاس نام نہیں ہے کہ یار یہ ہمارے 187 جرنیل ہیں، اس میں سے یہ جو ہے نا جی آپ کے 36 کے قریب جو ہیں یہ بندے ٹھیک ہے، باقی نہیں، یہ مجھے نہیں پتا۔ لیکن میں بہت اس کے اوپر ریفلیکشن، خبریں، لوگوں سے پوچھنا کہ یار یہ مجھے بتاؤ، یہ سسٹم جو پرکس اور پریویلیجز کا ہے، یہ ہے کیا؟ ذرا مجھے سمجھاؤ کہ مجھے پتا چلے کہ یہ ڈیفینڈ کس چیز کو کر رہے ہیں، دفاع کس چیز کو کر رہے ہیں۔ ایک تو خیر ہمیں پتا ہے کہ دفاع کر رہے ہیں اپنے ایلیٹ کیپچر کا، لیکن اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ ایک تو ہمارے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ جی 3.6 کھرب روپیہ یہ کھاتے ہیں، یہ 3 لوگ مل کے فوج کھاتی ہے، کرپٹ پولیٹیشین کھاتے ہیں، اور کرپٹ بزنس مین کھاتے ہیں، آپس میں ان 3 کا جوڑ ہے، میں اور نے یہ بلکہ اپنے بائی دا وے میں نے اسی حوالے سے کل ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ $17.4 بلین ٹو بی پریسائز، $17.4 بلین پر ایئر یہ ساری پرکس اینڈ پریویلیجز میں اور ان کی سبسڈیز میں چلا جاتا ہے۔ بس ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ آپ کو وہ بالکل آپ کی وہ جو رپورٹ مجھے یاد ہے جس کی آپ بات کریں۔ اب تو پھر وہ میں نے ینگ آفیسرز کا لیٹر ایک اپنے وی لاگ میں کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم بڑے غصے میں ہیں، ہم عاصم کو بھی نمٹ لیں گے، جرنیلوں کو بھی یہ ہماری لسٹیں بنا رہے ہیں، ہم ان کی لسٹیں بنا رہے یہ ہیں۔ اس کو ویسے سیریس لینا چاہیے اس لیٹر کو۔ میں دیکھیں جی، لکھا تو ہے تو سیریس تو لیں گے، کسی نہ کسی نے تو لکھا ہے نا مل کے، ہاں تو ہاں تو لیکن میں نا مجھے پھر ایک بڑے کچھ ریٹائرڈ نے، چند سرونگ، بیشتر ریٹائرڈ نے ہنستے ہنستے مجھے کہا حیدر مہدی صاحب بھول جائیں، کچھ نہیں ہونے لگا۔